بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسباق کا یہ اسلوب ہوگا کہ کسی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا خلاصہ ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کے خلاصے کی طرف۔ آج ہم صاحب کتاب امام نسائی رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف جانیں گے، یعنی ان کا نام و نسب، نساء کا درست تلفظ اور نسائی کی وجہ تسمیہ، تاریخ پیدائش، ابتدائی تعلیم اور علمی اسفار، اساتذہ کرام اور تلامذہ اور تصانیف و وفات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری چیزوں کا ذکر کرنا لازم ہوتا ہے۔ مدرسہ.pk نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان تمام ضروری مباحث کے الگ سے اسباق ریکارڈ کیے، جنہیں مبادیات حدیث کے نام سے موسوم کیا۔ ان اسباق کو آپ ہمارے سوشل چینلز پر سن سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں صاحب کتاب یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے مختصر تعارف کی طرف۔ آپ کا نام احمد بن شعیب تھا اور کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ نسائی اور خراسانی آپ کا نسبتی نام تھا۔ نسائی نساء کی طرف نسبت ہے۔ اہل عرب بعض اوقات حمزہ کو واو سے بدل کر نسوا بھی پڑھتے ہیں، جو کہ قیاس کے مطابق راجح ہے، لیکن مشہور نسائی ہی ہے۔ ابن خلقان رحمہ اللہ کے نزدیک نون اور سین دونوں پر فتح ہے اور حمزہ مکسور ہے۔ اگر ہم دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نسائی کہنے کی وجہ نساء شہر کی طرف نسبت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں 2 قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول یہ کہ آپ کی تاریخ پیدائش 214 ہجری میں ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق 215 ہجری میں آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ خلاصۃ التہذیب میں مذکور ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا سن ولادت کیا ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا غالباً میری تاریخ پیدائش 215 ہجری ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ خراسان اور ماوراء النہر کا علاقہ ہمیشہ سے علم و فن اور ارباب کمال کا مرکز رہا ہے۔ تاریخ اسلام کے سینکڑوں نامور علماء و فضلاء اسی خاک سے اٹھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی اسی زرخیز خاک پاک کے مایہ ناز فرزند تھے، تو اندازہ یہی ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی ہوگی۔ امام نسائی رحمہ اللہ جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں طلب حدیث اور تحصیل علم کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا مسلمان اہل علم کا شعار بن چکا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں میل سفر پیادہ طے کرنا، بر اعظموں اور سمندروں کو پار کرنا ان کے ہاں معمولی بات تھی۔ اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے آپ بھی بقول علامہ ذہبی رحمہ اللہ سب سے پہلے 230 ہجری میں سماع حدیث کے لیے قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس 1 سال 2 ماہ قیام کیا، پھر آپ نیشا پور تشریف لے گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے علمی اسفار کا اندازہ ہم اس نقشے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ نساء میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر نیشا پور تشریف لے گئے اور اس کے بعد بغداد، بصرہ، پھر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور اس کے بعد آپ مصر تشریف لے گئے، پھر شام تک کا سفر بھی آپ نے کیا۔ گویا کہ طلب حدیث کے لیے آپ نے بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ، شام، مصر وغیرہ بہت سے شہروں کے اکابر شیوخ اور اساتذہ سے استفادہ کیا، پھر مستقل طور پر مصر کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور یہیں سکونت اختیار کر لی، پھر بالآخر آپ مصر سے دمشق تشریف لے گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے اساتذہ کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ نے بڑے بڑے اساتذہ فن اور اساتین علم سے استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان گنت لوگوں سے سماع حدیث کیا، اور تہذیب التہذیب کتاب میں چند اساتذہ کا ذکر بھی مذکور ہے۔ آپ کے شاگردوں میں عالم اسلام اور دنیا علم حدیث کے مختلف گوشوں سے لوگ ملتے ہیں۔ آپ سے بہت سے لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ انہی میں آپ کے بیٹے عبد الکریم کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور آپ کی اولاد میں سے بھی صرف انہی کا ذکر ملتا ہے۔ اہل علم کی نظر میں امام نسائی رحمہ اللہ کا بلند مقام و مرتبہ تھا۔
خصوصاً آئمہ جرح و تعدیل کی نظر میں آپ کا ایک بلند درجہ تھا۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن عمر سے سنا کہ آپ یعنی امام نسائی اپنے زمانے سے تعلق رکھنے والے ہر اس شخص پر مقدم ہیں جس کا اس علم یعنی علم حدیث کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے مختلف موضوعات پر گراں قدر کتب تصنیف فرمائی، ان میں سے چند کے نام ہم نے یہاں پر سلائیڈ میں بھی تحریر کیے۔ سنن نسائی کو متعدد علماء نے دیگر صحاح کی طرح الصحیح کے نام سے موسوم کیا، جن میں دارقطنی، ابو علی نیشاپوری، خطیب بغدادی، ابن عدی اور حافظ ابن حجر جیسے محدثین شامل ہیں، اور اسے سنن الصغریٰ بھی کہتے ہیں تاکہ السنن الکبریٰ اور اس کے درمیان تمیز ہو سکے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سنن نسائی۔ علماء حدیث کی اصطلاح میں سنن وہ کتاب ہے جس میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الوصایہ تک کے احکام کی احادیث فقہی انداز اور ترتیب سے جمع کی گئی ہوں۔ سنن نسائی کا دوسرا نام سنن الصغریٰ ہے۔ مورخین اس کی وجہ تالیف میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام نسائی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا سنن الکبریٰ میں تمام احادیث صحیح ہیں؟ تو امام نسائی نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے فرمائش کی کہ آپ اس میں سے صحیح احادیث کا مجموعہ الگ کر دیجئے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کے مجموعے کو الگ کیا جو کہ سنن نسائی کے نام سے مشہور ہوا۔ سنن نسائی کے مقدمے میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اکثر اہل علم نے اس کو صحیح احادیث کا مجموعہ قرار دیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ سے متعدد علماء نے اس کتاب کو روایت کیا۔ امام صاحب کو اللہ جل شانہ نے جس طرح علم کی دولت سے نوازا، اسی طرح زہد و تقوی کی دولت سے بھی مالا مال کر رکھا تھا۔ آپ کے دن کا اکثر حصہ عبادت میں گزرتا، آپ صوم داودی پر عمل پیرا رہے اور آپ نے کئی حج بھی کیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی جب آپ کو مصر میں زخمی کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ میری حالت بہت خراب ہے، شاید میں نہ بچ سکوں، تو آپ نے یہ وصیت کی کہ مجھے مکہ پہنچا دیا جائے۔ پھر مکہ جا کے آپ کی وفات ہو گئی اور صفا و مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ کی حالت کافی خراب ہو گئی تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مکہ مکرمہ پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھیوں نے سفر شروع کیا، تو رملہ میں آپ کی وفات ہو گئی اور بیت المقدس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے امام نسائی رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا۔ اب اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔